العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. حمد و صلات کے بعد قابل قدر سامعین، حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا پہلا حشرہ جو حشرہ رحمت ہے وہ اختتام پذیر ہوا، اور آج ہم دوسرے حشرہ جو حشرہ مغفرت ہے آج اس میں ہم داخل ہو چکے، اور ہم نے پہلی آج اس حشرے کی نماز تراویح ادا کرنے کی سعادت پائی. آج کی تراویح کی نماز میں جو قرآن مجید کا حصہ تلاوت کیا گیا وہ 13ویں سپارے کا آخری ایک پاؤ سورہ ابراہیم کے سے اور 14واں سپارہ مکمل آج تلاوت کیا گیا، اور قاری صاحب نے 15ویں سپارے سے بھی کچھ آیات 20ویں رکعت مکمل کرنے کے لیے تلاوت کرنے کی سعادت پائی. وہ اس ترتیب سے آج ہم نے سورہ ابراہیم کا بقیہ ایسا مکمل کیا، اور اس کے بعد ہم نے سورہ الحجر پڑھی، اور پھر سورہ النحل مکمل سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. گزشتہ تفسیری خلاصہ میں چونکہ ہم نے سورہ رات تک کی تفسیری خلاصے سے متعلق گزارشات کی تھیں، اور آج ہم سورہ ابراہیم کا تفصیلی خلاصہ عرض کرنے کی سعادت پا رہے ہیں. سورہ ابراہیم یہ مکی سورہ ہے، 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. یہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 14ویں سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 72 نمبر کی سورہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ ابراہیم کہتے ہیں. اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص دنوں کی یاد رکھنے کا حکم بھی دیا ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جتنے بھی رسول اس کائنات میں آئے ہیں اللہ نے سب رسولوں کو ان کی قوم کی زبان میں نازل فرمایا ہے، اور اسی زبان کے ساتھ انہیں مبعوث فرمایا ہے. ایک نقطہ آپ کی سباتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک محبت کا ایک گھونٹ پلانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام تو کسی ایک قوم کے لیے آئے نہیں ہیں، وہ تو تمام عالمین کے لیے رسول بن کر آئے ہیں. تو اس آیت سے پھر سمجھا یہ جا سکے گا کہ جتنے رسول آئے وہ قوموں کے آئے، اس لیے ان کی قوم کی ہی زبان میں انہیں مبعوث کیا، اور مصطفیٰ عالمین کے لیے آئے، اس لیے مصطفیٰ کو اللہ نے عالمین کی ساری زبانیں عطا فرمائیں. یہ شان رسالت محمدیہ ہے. دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے شکر کا حکم دیا ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس لیے کہ شکر سے اللہ نعمت کو بڑھاتا ہے، اور کفر سے ناشکری سے نعمت کو گھٹاتا ہے. چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر اور ان کے قوموں کے انکار کا تذکرہ اس رکوع میں کیا ہے. اس سے اگلے سورہ ابراہیم کے تیسرے رکوع میں منکرین حق کی انبیاء کے ساتھ جو بدسلوکی ہے، وہ کفار کے جو اعمال خیر ہے ان کی مثال ایک تمثیل بیان کی ہے کہ وہ راہ کے ڈھیر کی طرح ہے.
جہاں راہ کا بہت بڑا ڈھیر ہوتا ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. کافروں کی نیک اعمال گویا راہ کا ڈھیر ہیں جو کسی کام آنے والے نہیں. چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان جو ہے وہ اپنا سفارشی ڈھونڈ لیں گے. جب محشر کی گرمی ہوگی تو وہ آدم کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام آگے بھیجیں گے. چلتے چلتے حضور کے پاس پہنچیں گے تو حضور سب کی سفارش کریں گے. جب آقا کریم علیہ السلام سب کی سفارش فرما دیں گے تو پھر کافر لوگ جو ہیں گے، جو مشرک لوگ ہوں گے، وہ شیطان کی طرف جائیں گے اور اسے جا کر کہیں گے کہ اہل ایمان کی تو سفارش ہوگی، ان کو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے نجات دے دی ہے. دنیا میں ہم تجھے مانتے کہ تو آج ہماری سفارش کر. شیطان آگے سے کہے گا قضی الامر، اب فیصلہ ہو چکا ہے، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، جاؤ، میں کل بھی تمہارا نہیں تھا، آج بھی تمہارا نہیں تھا. اللہ اکبر. اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ طیبہ کی اور ایک کلمہ خبیثہ کی مثال بیان کی ہے. کلمہ طیبہ سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ طیبہ سے حضور کی ذات اور حضور کا قبیلہ مراد، اور کلمہ طیبہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مراد ہے. یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جو سدا بہار ہے. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ ہر دور میں اس کی بہار ہری بھری ہوتی ہے، یہ ہرا بھرا ہوتا ہے. اور اس کی مثال اللہ نے شجرۃ طیبۃ، شجرہ طیبہ کے ساتھ دیا، اور شجرہ طیبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے. ایک حدیث شریف آپ کو سنا کر اپنی اور آپ کی محبت کو جاگ دینا چاہوں گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا شجرہ، لوگو شجرہ میں، درخت میں ہوں. اور اس درخت کی شاخ کیا ہے؟ فرمایا والفاطمۃ فرعها، اور میرے درخت کی شاخ جو ہے وہ فاطمہ ہے. وعلی اللقاء ہوا، اس پر جو شگوفہ ہے وہ علی ہے. والحسن والحسین ثمرۃ ہوا، اس شاخ پر جو پھل لگا ہے وہ علی کے شگوفہ سے جو پھل نکلا ہے وہ حسن اور حسین کا پھل لگا ہے. اور وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ورقہ تو وہ اس کے ورق ہیں، وہ اس کے پتے ہیں. جو محبین اہل بیت ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں. فرمایا اصل و فی جنت عدن، اس درخت کی اصل جنت میں، جنت عدن میں ہے. وسائر و فی سائر الجنہ، اور یہ درخت پوری جنت میں پھیلا ہوا ہے. سارے کا سارا جنت میں پھیلا ہوا ہے. جنت کے سارے اوپر نیچے مقامات میں درخت کی شاخیں گئی ہوئی ہیں. اس سے اگلے رکوع کے اندر 5ویں رکوع میں سورہ ابراہیم کے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے. اور کافروں نے اس نعمت کو الذین بدلوا نعمت اللہ، ان کافروں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا. اللہ کی کائنات کو تسخیر کرنے والے اہل ایمان اور ان کو ہونے والی بے شمار نعمتوں کا بھی ذکر ہوا. 6 رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ بعد یہ غیر عزیز ذرا میں جا کر آپ اپنی بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر آبادی پیدا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب پلٹتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو اس وادی کے رہنے والوں پر تو اپنی بارگاہ سے بے حساب پھل عطا فرما. وہ دعا کب ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ جس وقت وہاں پر کچھ ایک درخت بھی نہیں ہوتا تھا اور ایک فرد بھی آباد نہیں تھا. دعائے خلیل کی. اب کرشمہ سازیاں دیکھو کہ آپ اس وقت مکہ میں جاؤ تو دنیا کا ہر پھل آپ کو مکہ المعظمہ میں وہاں پر ملے گا. آپ نے وہاں پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا. اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے شکر کا بھی ذکر ہے کہ الحمدللہ الذی وهب علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اور پھر آپ نے اللہ سے دعا بھی مانگی. اس دعا کا بھی ذکر اسی رکوع میں ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس میں آپ نے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا بھی مانگی اور ان کی بخشش کے لیے بھی اللہ سے دعا طلب کی. سورہ ابراہیم کا 7واں جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں اور ستم دیدہ مسلمانوں کو تسلی دی ہے اور
فرمایا ہے کہ اللہ ہر ایک کا حساب لے گا، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کو اللہ کافروں کو ضرور سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ 14 سے 12 شروع ہوتا ہے اور یہ سورہ ہجر سے آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ہجر یہ قرآن مجید کی مکی سورہ ہے، 99 آیات 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورہ ہجر اس لیے کہتے ہیں کہ ہجر یا حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ یہاں اس قوم کا ذکر ہے جو قوم سمود ہے، یہ پتھر تراش کر گھر بناتی تھی، اس لیے اصحاب الحجر کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الحجر ہے۔ یہ مبارک سورہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 15ویں ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 54 نمبر سورہ ہے۔ سورہ ہجر کے پہلے رکوع میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب عذاب میں لوگوں کو مبتلا کرے گا کفار کو، تو اس وقت حسرت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب یہ حسرت تمہارے کام نہیں آنے والی، دنیا میں ہم نے تمہیں بڑی مہلت دی تھی، اگر اس وقت تم کچھ کما لیتے تو آج تمہیں یہ افسوس نہ کرنا پڑتا۔ دوسرے رکوع میں توحید باری تعالیٰ، قدرت الہی پر تکوینی دلائل اور آیات بینات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، جنات کی تخلیق، فرشتے کے آدم کو سجدہ کرنا اور شیطان کا انکار کرنا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چوتھے رکوع میں متقین کا انجام خیر اور ان کی دنیا کے اندر جو باقی رنجشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان رنجشوں کو ان کے سینے سے دور فرما دے گا اور وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھ کر اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ یہ مجدہ جافدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر پھر ذکر ہوا ہے۔ 5ویں رکوع میں سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کا ذکر کیا ہے اور تذکرہ لوط کرتے ہوئے ان کی قوم کی بے راروی کا ذکر کرتے ہوئے، بے حیائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یہاں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی قسم اٹھائی ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوبہ تیری چڑھتی جوانی کی قسم ہے، یہ کس طرح ان نشوں کے اندر اور بےہودہ باتوں میں گم ہوئے اور پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے حبیب کی جوانی کی قسم، بات ہو رہی ہے قوم لوط کی، ان کی بے حیائی کی، ان کے گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے اور قسم مصطفیٰ کی جوانی کی اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ بتا یہ رہا ہے کہ اے محبوبہ، جس طرح اس قوم کے اندر وہ بے حیائی تھی، ادھر گناہ تھا، اس طرح اس مکہ میں بھی یہ لوگ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ان گندے لوگوں میں رہتے ہوئے تو نے اپنے آپ کو کتنا صاف ستھرا رکھا ہے۔ محبوبہ میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے تیری جوانی کی طہارت یاد آتی ہے، میں رب کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ لعمرک، اے محبوبہ تیری جوانی کی قسم ہے۔ سورہ حجر کی آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب حجر کا ذکر کیا، یہ قوم سمود ہے۔ یہاں پر قرآن مجید اور سورہ فاتحہ کی عظمت کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم دیا ہے۔ 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی دیا گیا وَاسْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ان کو اچھے طریقے سے ان سے آپ درگزر فرمائیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا بالکل آخر میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے، مطلب ہے موت آ جائے۔ بعض جو آدھار قسم کی صوفیاء نے اس آیت کا بڑا غلط مانا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کہتا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت اس وقت تک کرو جب تک یقین آ جائے، جب یقین آ جائے پھر عبادت معاف ہے۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا میرے مصطفیٰ نے تو آخری لمحے تک عبادت نہیں چھوڑی، اور ولیوں میں میرے غوث اعظم سے بڑا کون ولی ہوگا جو سارے ولیوں کے بادشاہ اور سردار ہیں، آپ نے بھی آخری وقت تک عبادت نہیں چھوڑی۔ غوث اعظم سے بڑا یقین کس کا ہوگا؟ اگر وہ عبادت نہیں چھوڑ سکتے تو آج کا کوئی جھوٹا اگر یہ کہتی بس ہمیں یقین آ گیا عبادت ہم پر معاف ہے اور آیت کس کو پڑھیں اور معنی اس کا غلط بیان کریں، تو ایسے جوالات سے بچنا چاہیے۔ ہم اہل سنت کا ایسے جاہلوں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ سورہ النحل شروع ہوتی ہے۔ سورہ النحل یہ بھی مکی سورہ ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 70 نمبر ہے، مصحف کی ترتیب میں یہ 16ویں سورہ ہے، 128 آیات اور اس کے 16 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ النحل اس لیے کہتے ہیں کہ نحل عربی میں شہر کی مکھی کو کہتے ہیں، اس میں شہر کی مکھی کا ذکر ہے۔ اس کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ ہم نے اسے گھر بنانے کا حکم دیا اور اس میں شہد بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، کئیوں کو اللہ قرآن نصیب کرتا ہے اور کئی ہاتھ میں روٹیاں لے کر گھومتے ہیں۔
اللہ کی تقسیم ہے، جس کو اللہ جو عطا فرمائے۔ شہد کی مکھی ہے وہ بھی ایک کیڑا، لیکن اللہ نے اس کو زبان سے اس کے ایسا شہد نصیب کیا ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے، اور ایک وہ مکھی ہے جو گندگی پر بیٹھتی ہے، اپنا اپنا نصیب ہے۔ پھر دونوں مکھیاں، ایک وہ مکھی اور ایک یہ مکھی، ایک وہ جو ہے وہ قرآن کی سماعت کر رہے ہیں اور ایک وہ جو روٹیاں لے کر گھوم رہے ہیں، یہ بھی تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ سورہ النحل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کفار کا مطالبہ جو تھا اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ عذاب ہم پر آتا کیوں نہیں، جلدی کریں، آپ عذاب لے آئے۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو اس یتیم کو کیوں بنایا، اس کی جگہ پر کوئی اور بڑا آدمی بناتا۔ اللہ نے ان کا رد کیا اور ان کا جواب دیا، توحید باری تعالیٰ پر دلائل پیش کیے۔ دوسرے رکوع میں انعامات الہیہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی توحید پر دلیل بنایا، جو نعمتیں اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی، اور پھر آخر آیت میں بتوں اور ان کے پجاریوں کی یہاں پر تردید کی گئی ہے۔ تیسرے اور چوتھے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین آخرت، ان کے تکبر کو اس کا ذکر کیا ہے، اور ان کا انجام بد کہ جہنم میں ان کی اس کا ذکر کیا، متقین کا انجام خیر ذکر کیا کہ ان کو جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تو فرشتے آ کر انہیں سلام کریں گے۔ جب اللہ کے نیک بندوں کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آ کر اس اللہ کے ولی کو کہتا ہے السلام علیک ولی اللہ، اللہ یقرئ علیک السلام، اے اللہ کے ولی تجھ پر سلام ہو، اللہ بھی تجھے سلام بھیج رہا ہے۔ اس شان کے ساتھ اس کی موت، اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم نے جو دنیا میں نیک اعمال کیے اس کے صلے میں تم جنت میں۔ رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ نے مشرکین کے باطل نظریات کا بیان کیا ہے، اور رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے عدم علم پر، کسی چیز کے بارے میں اگر معلومات نہ ہو تو فرمایا تم کسی فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ سوال تو عدم علم پر علم والوں سے ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتے علم والوں سے نہ پوچھو، ذکر والوں سے پوچھو۔ اس لیے کہ کئی دفعہ علم والے خود بدلتے کا شکار ہوتے ہیں، اور جو ذکر والے ہوتے ہیں وہ عشق والے ہوتے ہیں، اور جو عشق والے ہوتے ہیں وہ مشاہدے والے ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں وہ کتابوں کے اوراق میں پھنسے ہوتے ہیں، جو عشق والے ہوتے ہیں وہ یاد کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلے رکوع نمبر 7 کے اندر توحید کے اسباب و شرک کے رد کا ذکر کیا ہے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت اللہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، فوراً عذاب نہیں لاتا، اس نے ایک عذاب کی میعاد مقرر کی ہے، لوگوں کو وہ ڈیل دیتا ہے، بعض آتے ہیں، بعض آتے ہیں۔ اور پھر رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے، اور بہت ساری اپنی نشانیاں یہاں پر بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، ہم نے اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا شہد نکالا ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ شہد کی مکھی جو مختلف قسم کے پھل کھاتی ہے، اللہ فرمائے ان لکم فی الانعام لعبرۃ، ہم نے اس جانوروں میں بھی تمہارے لیے ہم نے عبرت رکھی ہے۔ دو باتیں یہاں پر خاص طور پر اس رکوع میں قابل توجہ ہے، ایک شہد کی مکھی اور ایک انعام چوپایوں کا ذکر۔ شہد کی مکھی مختلف درختوں سے مختلف پھل اور مختلف پھول ان کا رس چوس کر لاتی ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھو کہ ذائقہ سب کا میٹھا ہوتا ہے شہد۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھو میری نشانی ہے، میں نے ایک چھوٹی سی مکھی کو جو علم دیا ہے، اس علم کی بدولت میں تمہیں اس شہد کی ایک چھوٹی سی مکھی سے تمہیں کتنا میٹھا شہد دے رہا ہوں، جو اللہ اس پر قادر ہے۔ ایک مجھے مفسر کی بات بہت اچھی لگی، اس نے کہا اللہ نے حکم دیا شہد کے مکھی کو کہ تم نے گھر بنانے ہیں، چھتوں میں، گھروں میں، جنگلوں میں، درختوں میں شہد ڈالنا ہے، اور وہ جس وقت سے اللہ نے کہا اس کا کام ہی کوئی نہیں،
وہ مکھی صبح سے شام، شام سے صبح یہی کر رہی ہے، لوگوں کو صاف ستھرا شفا والا شہر فراہم کر رہی ہے۔ اور ایک انسان کو اللہ نے کہا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان تو اپنے اس قول قرار پر پابند نہیں ہے۔ شہد کی مکھی اپنے اللہ کے فرمان پر جمی ہوئی ہے، ذرا بھی کوتاہی اس میں نہیں کرتی ہے۔ اور اے انسان تو کتنا نادان ہے، ایک چھوٹی سی مکھی میرے حکم سے عبوری نہیں کرتی ہے، تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو مجھے طریقے سے سجدہ بھی نہیں کرتا ہے، تو میری عبادت اور بندگی بھی نہیں کرتا ہے۔ کسی نے، مولانا روم نے لکھا، کسی نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تو پھول تو مختلف، پھولوں کا رس تو مختلف پھولوں سے چوس کر لاتی ہے، جن میں کڑوے، پھیکے، میٹھے ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہ شاید سارا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا جب ہم ساری رس چوس کر جمع کر لیتی ہیں تو ساری مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں، پھر ہم مدینے والے کی طرح منہ کر کے درود پڑھتی ہیں، اللہ کڑووں کو بھی میٹھا کر دیتا ہے۔ اگر شہد کی مکھی درود پڑھے تو کڑوے پھولوں کے رس بھی میٹھے ہو جائے، تو جب مومن درود پڑھے گا تو اس کا ایمان اور اس کی عبادت کتنی میٹھی اور علاوت والی ہوگی۔ دوسرا ذکر اس رکوع میں خاص طور پر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے چوپایوں میں بھی انعام میں بھی ایک عبرت رکھی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین، کہ ہم نے ان چوپایوں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہارے لیے ایک لذیذ اور مزیدار دودھ نکالا ہے۔ اب آپ دیکھو یہ کیا اللہ کا نظام ہے، وہی غذا کھاتے ہیں اسی سے انسان کے معدے میں جاتی ہے، نظام ہوتا ہے، اور گوبر بھی اسی سے، خون بھی اسی سے، اللہ اس دونوں کے درمیان سے ایک ایسا شفاف دودھ پیدا کر دیتا ہے جو انسان پیتا ہے تو مزے لیتا ہے، جو پیتا ہے تو مزے لیتا ہے۔ میرے اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے گا، سورہ النحل کے رکوع نمبر 11 میں اللہ تبارک، رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے سارے بندے برابر نہیں ہیں، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ وہ ایک غلام ہے جو کسی کا مملوک ہے، کسی کی ملکیت میں ہے اور اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسری مثال دی، ایک گنگا اور بے بس شخص ہے، اور ایک وہ ہے جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور رکوع نمبر 11 میں اللہ نے اپنی قدرت کے بعد اپنے علم کی دلائل کو بیان کیا ہے۔ رکوع نمبر 12 میں قیامت میں ہونے والے عذاب کا ذکر ہوا ہے، اللہ اس میں تخفیف فرماتا ہے، مشرکین کو اللہ اس کا دگنا عذاب دے گا، ان سب کا ذکر فرمایا ہے۔ اور رکوع نمبر 13 میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت کا ذکر کیا ہے جس آیت کو ائمہ تفسیر نے کہا یہ اجمع الآیہ ہے، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً خیر اور شر کا سارا ذکر فرما دیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، فرمایا اس کے اندر خیر اور شر کا سارا ذکر کر دیا گیا ہے۔ جب یہ آیت ولید بن مغیرہ نے سنی تھی حضور علیہ السلام سے، تو اس نے کہا کہ واللہ انہ لحلاوۃ، خدا کی قسم اس میں تو بڑی مٹھاس ہے، وان علیہ لطلاوۃ، اس میں بڑی تازگی ہے، وان اصلہ لمبتۃ، اور اس کی جڑیں مضبوط ہیں، واعلیٰ لمثمر، اس کی شاخیں جو ہے وہ پھل سے لدی ہوئی ہے، وما هو بقول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ رکوع نمبر 14 میں قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے۔ یہاں پر حضرت عمار بن یاسر کا ذکر آیا ہے کہ ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو کافروں نے شہید کر دیا، 2 اونٹوں کے ساتھ ٹانگیں باندھ کر ادھر ادھر دڑایا اور جسم کو 2 لاکھ کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ میں انہیں تیر مارا۔ یہ سب سے پہلے شہید ہیں اسلام کے، اور یہ سب سے پہلی شہیدہ اسلام کی حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت یاسر کو بھی انہوں نے پکڑا اور کہا کہ تو کفر کا کلمہ کیا، ورنہ تجھے بھی اسی طرح ہم قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا۔ جان چھوٹ گئی، حضور کے پاس پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ عمار منافق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، عمار کبھی منافق نہیں۔
حضور نے پوچھا ہاں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نے بس اپنے جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کا، فرمایا تیرے دل نے تو نکال نہیں کیا؟ یا رسول اللہ نہیں، میرا دل بالکل مطمئن تھا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، ہاں جس نے اللہ کا انکار کیا سوائے اس شخص کے کہ جس کو مجبور کیا گیا لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، وہ کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حضرت عمار کے ایمان کی گواہی قرآن کی آیت کی صورت میں دے دی۔ یہاں پر یہ نقطہ جب بھی میں یہ آیت بیان کرتا ہوں ضرور عرض کرتا ہوں، سمجھنے کی بات ہے، دھیان کی بات ہے۔ دورہ تفسیر پڑھنے والے دوستوں نے تفصیل سے یہاں پر میری گفتگو سماعت کی ہے، لیکن صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں اور بے اختلاف بھی رکوع کی طرف بڑھ کر دعا کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج کا خلاصہ اختتام پذیر ہوتا ہے کہ اگر حضرت عمار کلمہ کفر صرف زبان سے کہیں مجبور ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے، توجہ کا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے صرف مجبور ہو کر کافروں سے کلمہ کفر زبان سے اور دل مطمئن ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مومن ہے، کافر نہیں ہے۔ اور ابو طالب مصطفیٰ کی جان بچانے کے لیے، اپنی نہیں، مصطفیٰ کی جان بچانے کے لیے صرف لوگوں کے سامنے کلمہ نہ پڑے، باقی کلمے کا اظہار اپنی زندگی میں سارا ہی کریں، اور آخر میں جاتے ہوئے حضرت عباس کی روایت کے مطابق کلمہ کی اقرار بھی کر لیں اور زبان سے کہہ بھی دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر ابو طالب کے ایمان میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ رکوع نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک بستی کا بھی ذکر کیا جو امن اور چین والی تھی، اس کے رہنے والوں کی ناشکری انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور افلاس مسلط کر دیا۔ یہاں سے مراد مکہ المعظمہ کی بستی ہے۔ پھر اس کے اندر وہ آیت چوتھی مرتبہ اور آخری دفعہ آئی ہے اس رکوع میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے چند محرمات کا ذکر کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ یہ چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ سورہ النحل کی 16ویں جو رکوع ہے اور آخری جو رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان کیا ہے اور مبلغ کے لیے اوصاف بیان کیے ہیں کہ جو مبلغ ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جب وہ دعوت دیں ادعو الی سبیل ربک، ڈائریکٹ اللہ کی طرف نہ بلائے، مصطفیٰ کی نسبت سے دعوت دیں، ادعو الی سبیل ربک، مصطفیٰ کی نسبت سے دعوت دی جائے۔ پھر اس کے اندر سبیل ربک خلوص نیت ہو، بالحکمت حکمت ہو، والموعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ بھی کیا جائے تو نہایت ہی احسن طریقے کے ساتھ، اور اس میں دل تنگ نہ کیا جائے، صبر کیا جائے، تقویٰ ہو اور احسان کو اپنایا جائے۔ تو جب دعوت میں یہ 5 7 8 شرطیں پائی جائیں تو وہ دعوت یقیناً ثمربار ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اجعل القرآن کریم فی الدنیا ومنسا فی القبر ورفیقا فی الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی